امام المحدثین ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو دیکھو ینتقص احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی شان کو کم کر رہے، گھٹا رہا ہے، فعلم انہ زندیق، تو سمجھ جاؤ وہ شخص زندیق ہے۔ تو اب امام المحدثین کے اس جملے کی روشنی میں مرزا انجینئر صاحب زندیق ہیں، تو ہمارے تو بڑے ہمیں تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ نہیں کہنا، لیکن مرزا صاحب کی جو زبان اور لینگویج اگر آپ دیکھیے گا تو کوئی شریف آدمی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں، ان کے اوپر اس نے لعنت کی ہے۔ اور اسی طرح کمینے کا لفظ تو یہ عام بولتا رہتا ہے، اور شیخ الحدیث کہتا ہے محلے میں یوں گھومتے ہیں جیسے محلے کے کتے گھومتے ہیں، تو اس طرح کی اس کی لینگویج ہے کہ نیچے کے طبقے سے شروع کیا، علماء فقہا سے، پھر چلتا چلتا صحابہ تک پہنچا، مشاجرات صحابہ کو اس نے چھیڑا۔ اس باب کے اندر اس نے گفتگو کی تو اس میں اس شخص نے غلط روایات پیش کی اور غلط انٹرپریٹیشنز پیش کی، اور اس کے بعد اس نے اپنی پسند کا مضمون کشید کر کے صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کا بازار گرم کر دی۔ مرزا صاحب آپ سن رہے ہیں، اچھی طرح سن رہے ہیں آپ، کہ آپ نے بندے بھیجے اور میں نے شرط رکھی تھی ان کے ساتھ، ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ، آپ کے جو شاگرد آئے تھے، کہ مرزا صاحب میرے سوالوں کے جواب کے بعد مرزا صاحب میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کے تمام سوالات کے جب میں نے جواب دے دیے تو اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آپ آئیں گے، ایک سوال کرنے کی اجازت ہوگی اور کیمرہ لے کر نہیں آئیں گے۔ تو میں نے مرزا صاحب سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آؤں گا، ایک سوال کروں گا، کیمرہ لے کر آؤں گا اور لائیو چلاؤں گا۔ تو مرزا صاحب اس کے اوپر تیار نہیں ہوئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اس نے کہا کہ اما عائشہ ظالمہ، اور حدیث پہ جھوٹ بولا، اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا کہ سفارشی منشی بھرتی کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کے جملے یہاں سے چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور پھر مرزا صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہی سے نہیں ہوتی۔ اور مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی وہ آیا ہوا ہے تو جا کے مناظرہ کر لے، تو مرزا صاحب پھر بھی باہر نہیں نکلے۔ تو مرزا صاحب آپ کی گھر کی عورتیں بھی آپ کو تانے دے رہی تھی، یہ آپ کی حیثیت ہے کہ یار جا کے مناظرہ ہی کر لے، تو آپ گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ نہیں بھائی میں باہر نہیں نکلتا۔ یہ میرا اگلا قرض ہے انجینئر مرزا کے سر پر کہ آپ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں، نمبر ایک پہلی بات تو یہ روایت ضعیف، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ لفظ دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو ظالمہ کہا ہو، کہ یہ ظالمہ ہوگی اور جب وہ ظلم کرے گی، یہ الفاظ مرزا صاحب آپ دکھائیے۔ ان کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، شاگردوں سے کہتا ہوں کہ جا کر سوال کیجئے، مرزا صاحب سے جا کر کہیے کہ حدیث میں دکھائیں لفظ کہاں ہے۔ جی مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب، آپ کا آج کی اسٹریم میں استقبال ہے۔ میرے خیال سے پہلی مرتبہ آپ اس اسٹریم میں تشریف لائے ہیں۔ یہ انجینئر مرزا کی برکت ہے۔ چلو کچھ تو برکت ہے بندے میں۔ اچھا میں نے علامہ عمران صاحب کو بھی دعوت دی تھی، اگر وہ سن رہے ہیں تو وہ بھی تشریف لے آئے۔ میں نے ان کو بھی زحمت دی تھی کہ بھائی میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر ان کا بڑا اچھا کام ہے، اور یعنی ہمیں تو انجینئروں سے کوئی مناظرے کرنے کا شوق نہیں ہے، آج جب تک کہ پلمبرزم جاری رہے گی تو ہم بھی اپنا ٹیکنیکل باتیں نکالتے رہیں گے، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر واقعی فیس ٹو فیس مناظرہ کرنا ہو تو جیسے مولانا عمران صاحب ہیں یا مفتی ربیع اقبال فوزانی صاحب ہیں، ان حضرات سے مناظرہ کریں، اور ہم سے اگر کرنا ہے تو بھائی ہم آپ تک کے لنک ابھی پہنچا دیتے ہیں، جو بات ہم نے کہی سب ختم، ابھی کینسل کر دیتے ہیں ساری باتیں، آپ تک لنک پہنچ جائے گا، پلیز تشریف لے آئیں، ریڈ کارپیٹ حاضر ہے۔ جی شروع کریں مفتی ربیع صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے بہت زبردست، میرے خیال میں مرزا صاحب کی تابوت کا آخری کیل تھا جو آپ نے اس کی تابوت میں ٹھونک دیا۔ تو اب اس کے بعد مزید مرزا صاحب ٹیں ٹیں تو کریں گے لیکن کوئی علمی جواب میرے خیال میں اس کا نہیں دے سکتے۔ جو آج کی ہماری لائیو سٹریم ہے اس کا مرزا صاحب، میں ان کے اسٹوڈنٹ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ علمی سطح کے اوپر جواب نہیں دے سکتے، بالکل نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ نے رجوع کیا، اور میں شروع دن سے میرا موقف تھا کہ مرزا انجینئر صاحب نے کوئی نیا فرقہ نہیں بنایا، اور یہ بلکہ چھوٹو ہے، کسی کے تحت کام کر رہا ہے، اور اس کو کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرزا انجینئر صاحب نے ایک نیا فرقہ بنایا ہے اور یہ اس کے بانی ہے تو یہ چوڑا ہو جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اپنے فرقے کا بانی ہوں تو تم بھی اپنے فرقے کے بڑے لے آؤ۔ تو بھائی آپ چھوٹو ہو، آپ اپنی اوقات میں رہو، آپ جو ہے ہمارے صف اول کے بچے کے ساتھ بیٹھ کر صرف صرف ناو کے کچھ ایک سیغے حل کر دینا تو ہم آپ کے اس نعرے کو مان جائیں گے کہ آپ علمی کتابی ہیں۔
اور مفتی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ بات میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے کہی تھی جب وہ اس کے ساتھ ڈیبیٹ کے لیے جا رہے تھے, اور مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ صرف اصول حدیث کی ایک کتاب اٹھائیں, بخاری مسلم اٹھائیں, اس کے سامنے جا کر رکھیں, اس کو کہیں صرف عبارت پڑھ دے. تو اس کی علمی لیاقت یہ ہے کہ یہ صف اول کے بچے کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہے نا. تو مفتی طارق مسعود صاحب سے اس وقت میں نے کہا تھا کہ بھائی آپ پیچھے ہو جائیں, آپ اس کو کہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں, ان کے ساتھ گفتگو کر لیں, آپ کی اوقات تو یہ ہے. اور ایک بہت بڑی شخصیت ہیں مفتی صاحب, آپ جانتے ہوں گے, آپ پہچان گئے ہوں گے, وہ مجھے آج ہی کہہ رہے تھے کہ مفتی یاسر ندیم الواجی صاحب اتنے بڑے بندے ہو کر اس جیسے کو کیوں منہ لگا رہے ہیں. تو میں نے کہا کچھ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر اس کو تھوڑا سا جو ہے نا, کیونکہ ابھی ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ انجینئر مرزا صاحب کس کس کی تصویریں لگا کر فیم حاصل کر رہے ہیں, اور اپنے ویوز کے چکر میں یہ جو تصویریں لگاتے ہیں. اگر مفتی صاحب آپ بصالت آدم بھائی کو تھوڑا سا وہ لے لیں تو وہ ساتھ ساتھ ویڈیوز چلائیں گے, ان کے پاس ویڈیوز ہیں, وہ ساتھ میں اس کو کرتے جائیں گے. جزاک اللہ خیرن. منورین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو مرزا انجینئر کارپوریشن, آپ نے رینڈ کارپوریشن کی بات کی ہے, تو یہ ایک ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے, اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ اسلام کے خلاف, مذہب کے خلاف, روایت کے خلاف. امام المحدثین ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کو دیکھو ینتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی کی شان کو کم کر رہا ہے, گھٹا رہا ہے, فعلم انہ زندیق, تو سمجھ جاؤ وہ شخص زندیق ہے. تو اب امام المحدثین کے اس جملے کی روشنی میں مرزا انجینئر صاحب زندیق ہیں. کیوں؟ انہوں نے اس کی دلیل دی ہے کہ صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے پورا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت تک پہنچایا ہے, یہ گواہان نبوت ہیں. اب جو دین پر حملہ کرنا چاہتا ہے وہ گواہان نبوت پہ حملہ کرے گا, صحابہ پہ حملہ کرے گا. اب مرزا انجینئر صاحب چلے کہاں سے؟ آپ ان کا طریقہ واردات دیکھیے کہ مرزا انجینئر صاحب نے کہاں سے شروع کیا ہے. ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, یا اللہ میں سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر یا اللہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے. اب منم علی, جن پر اللہ نے انعام کیا, انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ تو اللہ نے قرآن میں بتایا اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیین کا طبقہ, صحابہ کا طبقہ, شہداء کا طبقہ, صالحین اولیاء کا طبقہ. انجینئر صاحب نے کام نیچے طبقے سے شروع کیا, اولیاء, صلحاء, علماء, فقہا کو بابے بابے کہنا شروع کر دیا, ان سے نفرت ڈالنا شروع کر دی سادہ لوگوں کے دلوں کے اندر کہ مولوی تو ہیں ہی ایسے, انہوں نے دین تمہیں غلط دکھایا, انہوں نے اے گل کی تھی. اچھا, ان کی زبان اتنی زیادہ بازاری لینگویج ہے کہ میں نے اس دن جس طرح کہ ابھی آپ نے کہا کہ بغیرتی کی موٹی چمڑی اگر نہیں پہنی ہوئی, تو اس جملے کے اوپر بھی ہمارے بڑے مفتی صاحب جانتے ہوں گے, انہوں نے مجھے تھوڑا سا پکڑا کہ آپ یہ بغیرت کا لفظ نہیں کہیں. تو ہمارے تو بڑے ہمیں تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جملہ نہیں کہنا, لیکن مرزا صاحب کی جو زبان اور لینگویج اگر آپ دیکھیے گا تو کوئی شریف آدمی اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا. علامہ ابن سرین رحمۃ اللہ علیہ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں, ان کے اوپر اس نے لعنت کی ہے. اور اسی طرح کمینے کا لفظ تو یہ عام بولتا رہتا, اور شیخ الحدیث کہتا ہے محلے میں یوں گھومتے ہیں جیسے محلے کے کتے گھومتے ہیں. تو اس طرح کی اس کی لینگویج ہے. تو امام المحدثین ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے قول کی روشنی میں یہ شخص زندیق ٹھہرتا ہے. وہ اس لیے کہ نیچے کے طبقے سے شروع کیا, علماء فقہا سے, پھر چلتا چلتا صحابہ تک پہنچا, مشاجرات صحابہ کو اس نے چھیڑا. اس باب کے اندر اس نے گفتگو کی تو اس میں اس شخص نے غلط روایات پیش کی اور غلط انٹرپریٹیشنز پیش کی, اور اس کے بعد اس نے اپنی پسند کا مضمون کشید کر کے صحابہ کے اوپر تبرہ بازی کا بازار گرم کر دیا. تو اب اس نے میرے پاس کراچی میں بندے بھیجے تھے, 15 بندے انجینئر مرزا کے میرے پاس آئے, سوالات لکھ کر ہے, مشاجرات صحابہ کے بارے میں تھے. میں نے ایک شرط رکھی تھی کہ ابھی انجینئر مرزا صاحب, جس طرح کے مفتی صاحب آپ نے کہا ہمیں دیکھ رہے ہیں, مرزا صاحب آپ سن رہے ہیں, اچھی طرح سن رہے ہیں آپ, کہ آپ نے بندے بھیجے اور میں نے شرط رکھی تھی ان کے ساتھ, ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ, آپ کے جو شاگرد آئے تھے, کہ مرزا صاحب میرے سوالوں کے جواب کے بعد مرزا صاحب میرے ساتھ بیٹھیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان کے تمام سوالات کے جب میں نے جواب دے دیے تو اس کے بعد ایک ہفتے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں آپ آئیں گے, ایک سوال کرنے کی اجازت ہوگی, اور کیمرہ لے کر نہیں آئیں گے. تو میں نے مرزا صاحب سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آؤں گا, ایک سوال کروں گا, کیمرہ لے کر آؤں گا اور لائیو چلاؤں گا. تو مرزا صاحب اس کے اوپر تیار نہیں ہوئے. تو مرزا انجینئر صاحب بھگوڑے ہیں, اور یہ ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ کس طرح سے, اگر انہوں نے ابھی دوبارہ سے چیلنج دیا ہے, اور مرزا انجینئر کہہ رہا تھا بڑے مزے کی بات ہے کہ جو
امریکہ کا مفتی بیٹھا ہے, مجھے چھیڑ کے غلطی کر بیٹھا ہے. واہ مرزا صاحب کیا بات ہے کہ آپ کو چھیڑ کر ہم غلطی کر بیٹھے. واقعی آپ جیسے جاہل کو چھیڑنا چاہیے نہیں تھا, کہ آپ کی اوقات اور علمی لیول یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے بیٹھ کر صرف عربی عبارت پڑھ کے دے دیں. تو مرزا انجینئر چلا ہے صحابہ سے پھر اگلا قدم اس نے اٹھایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا ہے. یعنی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں تک پہنچا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اس نے کہا کہ اما عائشہ ظالمہ, اور حدیث پہ جھوٹ بولا. اور اسی طرح ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا کہ سفارش کی دل رکھنے کے لیے ابو سفیان کا, اور یہ غلط روایت پیش کر کے کہ اس کے بعد حضرت ام حبیبہ سے نکاح کر لیا. اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا کہ سفارشی منشی بھرتی کیا, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کے جملے یہاں سے چلتے چلتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے, اور پھر مرزا صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وحی سے نہیں ہوتی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, کہا یہ اللہ کے نبی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. اور پھر مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں. غلطی اور خطا میں فرق ہے مرزا صاحب, آپ کو یہ بھی نہیں پتا. پھر مرزا صاحب نے کہا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہ کل کا چھوکرا ہمیں سکھائے گا, نعوذ باللہ من ذالک. پھر اس بات کا اس نے دفاع کیا ہے کہ چھوکرا کوئی برا لفظ نہیں ہے. پھر اہل حدیث کے ایک عالم ہیں, انہوں نے مرزا انجینئر کو کہہ دیا کہ مرزا انجینئر کل کا چھوکرا ہے. تو اس کو بڑا غصہ آیا اور اس نے پوری ایک ویڈیو بنائی کہ انہوں نے مجھے کل کا چھوکرا کہا, اور یہ بازاری زبان ہے. اور یہی لفظ مرزا انجینئر نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا. ہم نے کہا ہمیں دکھاؤ یہود نے کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا چھوکرا کہا, تو یہ لفظ نہیں دکھا سکا. تو مرزا انجینئر صاحب کی جو ہمارا یہ سیگمنٹ ہے, آپ مفتی صاحب نے بھی آپ کو دکھایا کہ کہاں کہاں ڈنڈیاں لگائی ہیں. اب مرزا صاحب کے سامنے چند ایک میرے ادھار ہیں مرزا صاحب کے سر کے اوپر, کہ آپ کے شاگرد بھی ہم سے آتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں. اماد الاسلام میرے پاس آیا, اس نے مجھے کال کی, اس کی کال میں نے ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا پہ جب ڈالی تو اس نے اپنے چینل سے کلپ بنانا شروع کر دیے. اور اس کلپ میں اس نے کہا کہ میرا مناظرہ چل رہا ہے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے ساتھ, میرا مناظرہ چل رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ, اور میرا مناظرہ چل رہا ہے مفتی ربیع اقبال فوزانی کے ساتھ. ہم تینوں کا نام لیا. تو مفتی صاحب نے مجھے میسج کیا کہ بھائی اس کو کہو کہ کون سے زمان مکان میں ہمارا مناظرہ چل رہا ہے بھائی. تو پھر میں نے اس کو میسج کیا کہ بھائی کون سے زمان مکان میں ہمارا مناظرہ ہوا ہے تیرے ساتھ, تو بھاگی ہے. جب میں نے اماد الاسلام سے کہا تھا کہ صحیح حدیث کی تعریف سنا دو مجھے, صحیح حدیث کی اس کو تعریف تک نہیں آئی. میں نے کہا آپ نے کہا اشرف علی رسول اللہ تمہارا کلمہ ہے, میں نے کہا یہ ثابت کر دو, آج میں تمہاری اکیڈمی میں آ کر بیٹھ جاؤں گا. تو اس سے بھی یہ بھاگا ہے. تو آج یہ کہہ رہا نا کہ آ کر ان عقائد کا جواب دو. مرزا صاحب ان عقائد کا جواب دینے مفتی طارق مسعود صاحب ہی آئے تھے. آپ نے کہا تھا نا وہ جو 3 عقائد آپ نے کہا تھا, ان عقائد کا جواب دینے تو آئے تھے, تو آپ تو کھڈ میں گھس گئے. اور مرزا صاحب کے الفاظ ہیں کہ میری بیوی مجھے کہہ رہی تھی کہ بھائی وہ آیا ہوا ہے تو جا کے مناظرہ کر لے, تو مرزا صاحب پھر بھی باہر نہیں نکلے. تو مرزا صاحب آپ کی گھر کی عورتیں بھی آپ کو تانے دے رہی تھی, یہ آپ کی حیثیت ہے کہ یار جا کے مناظرہ ہی کر لے, تو آپ گھر میں چھپ کے بیٹھ گئے کہ نہیں بھائی میں باہر نہیں نکلتا. تو آپ کے اسٹوڈنٹس نے اس وقت شور مچانا شروع کر دیا کہ مرزا صاحب ہیں ہی نہیں جہلم میں, لیکن آپ نے ان کے منہ پہ بھی کالک لگا دی, اور میرے پاس ثبوت موجود ہے کہ آپ جہلم میں تھے اور وہیں موجود تھے. اور مرزا صاحب ایک اور بات, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, آپ کی کوئی تحقیق اپنی نہیں ہے, آپ کو جو مواد تیار کر کے دیا جاتا ہے نا آپ آگے اس کو آ کے بیان کر دیتے ہیں. اس وجہ سے آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں. جس دن آپ بیٹھ گئے کسی کے ساتھ, ایک دفعہ بیٹھ جائیں ہمارے ساتھ, لگ پتہ جائے گا کہ آپ کا کتنا علمی لیول ہے اور آپ کس طرح سے لوگوں کو, میں وہ جملے اب نہیں کہتا, ہمارے بڑے بھی سن رہے ہیں تو جس کی وجہ سے نامناسب ہے. تو میں چند ایک چیزیں دکھانا چاہتا ہوں کہ مرزا صاحب کی سب سے پہلی ویڈیو جس میں مرزا صاحب خود اقرار کرتے ہیں کہ جو چیز سند کے بغیر ہوگی روایت, ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہم سند اگر کوئی روایت لے رہے ہیں تو اس کو سند کے ساتھ لے, بغیر سند کے کوئی روایت لینا یہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گی. ذرا بصارت بھائی یہ ویڈیو چلائیے گا, دکھائیے گا, پھر ہم آگے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. جی ہاں حضرت, میں نے ویڈیو شیئر کی, اگر آپ اس کو پڑھ لیں. یہ جی 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 یہ والی ٹھیک میں ہے, پلے کرتا ہوں اس کو. جی. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو, ضعیف الاسناد روایات, من گھڑت روایات کو نہ مانا جائے, ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا. میں مثالیں پہلے بتا چکا. یہ ایمان کا حصہ ہے کہ ضعیف حدیث کو, ضعیف الاسناد روایات, من گھڑت روایات کو نہ مانا جائے. تاریخی روایتیں جو ہیں ان کی اسناد کی تحقیق ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعہ بھی اپنے مطلب کا ملا جس میں کسی صحابی کی توہین آئی تو بیان کرنا شروع کر دیا.
تو یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، اور میرے پاس یہ ان کا پمفلیٹ ریسرچ پیپر 5B یہ موجود ہے، یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے، اگر بصالت بھائی یہاں پر دکھانا چاہیں لوگوں کو دکھا دیں. اس کے ہر صفحے پر مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت و دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایات سے محفوظ. بے سند جھوٹی روایات اور تاریخی روایات جو ضعیف ہیں وہ فرقہ واریت کی لعنت ہے. اب میں ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب آپ اپنے ہی بقول فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب گئے، یا ان روایات کی آپ سندیں دکھائیں یا ان کو ٹھیک ثابت کریں، یا پھر آپ مانیں کہ آپ اپنے ہی بقول فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب گئے اور آپ فرقہ پرستی کے اندر مبتلا ہیں. تو اب انجینئر مرزا صاحب صلح حسن کی شرائط پیش کی تھی مرزا انجینئر صاحب نے، اور پھر اس نے جی ٹی وی پر پیش کر کے کہا تھا کہ میں نے قلہ جو ہے نا الفاظ کہتے قلہ ٹھونک دیا، اس طرح کے الفاظ تھے. تو مرزا صاحب آپ اس کی سند دکھائیے، ہمارا مطالبہ ہے آپ سے کہ جو صلح حسن کی شرائط بیان کر کے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر آپ نے تبرہ بازی کا بازار گرم کیا تھا، ہمیں اس صلح حسن کی شرائط کی روایت کی سند دکھائیے. پہلا سوال، یہ قرض آپ کے سر پہ، ورنہ آپ مانیں کہ آپ جو ہے فرقہ واریت کی لعنت میں ڈوب چکے. نہ مانا جائے ورنہ بیڑا غرق ہو جائے گا، میں مثالیں پہلے بتا چکا. تو آگے چلتے ہیں. مرزا انجینئر صاحب نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ میں ویڈیوز ساری موجود ہیں، میں وقت کی قلت کی وجہ سے بصالت بھائی سے کہا کہ پھر آپ نہیں لگائیے گا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے، اور مرزا انجینئر نے کہا بنو امیہ نے چلوائے تھے. مرزا صاحب سب سے پہلے تو اس سند کو ثابت کیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کے اوپر تیر چلائے گئے. دوسرا میرا قرض آپ کے سر کے اوپر. تیسری چیز، خصائص علی کی روایت پیش کی، اور مرزا انجینئر نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا علی تجھ پہ بھی یہ وقت آئے گا اور تو مجبور ہوگا. اور پھر اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو مشرکین مکہ کے ساتھ، یعنی حضرت امیر معاویہ کو مشرکین مکہ کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ گویا کہ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر، حضرت امیر معاویہ مشرکین مکہ کی طرح تھے. تو اس نے یہ بات کہی ہے. تو مرزا صاحب یہ جو آپ نے خصائص علی سے جو آپ نے روایت پیش کی ہے، اس کی سند اسی روایت کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ سند ضعیف ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے. تو آپ نے جو اپنے ریسرچ پیپر 5B کے پہلے صفحے پر جو آیت لکھی ہے کہ جو علم کو چھپاتے ہیں تو وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں، تو آپ اس آیت کے مصداق بنے کہ آپ اللہ کی لعنت کے مستحق بنے ہیں کہ آپ نے جو اصل علم تھا وہ نہیں دکھایا، وہ چھپا دیا آپ نے، اس کو بھی آپ دکھاتے. اگلی بات، محمد بن ابو بکر کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گدھے کی کھال میں بند کر کے آگ لگوائی تھی اور ان کو قتل کروایا تھا. بھائی اس سند کو آپ صحیح ثابت کر کے دکھائیں، جھوٹی من گڑت سند ہے. مرزا صاحب آپ کے سر کے اوپر یہ بھی قرض ہے ہمارا کہ اس کو آپ صحیح ثابت کر کے دکھائیں. اصل مقصد انجینئر مرزا کا یہ ہے کہ میں کسی طریقے سے صحابہ کی جو شخصیات ہیں ان کو مجروح کر دوں، پھر زبان درازی کرنا. پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے. کسی نے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہمیں پتہ، ہم دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں. تو یہ شخص یہاں تک پہنچا ہے کہ دل پہ پتھر رکھ کے کہتا ہے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. اسی طرح مرزا انجینئر صاحب سے ایک اور سوال، بصالت بھائی آپ وہ ویڈیو چلائیے گا جس میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اس نے الزام لگایا. جی ایک منٹ دیجیے مجھے. حضرت اسکرین پہ لائیے کہ سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا جھگڑا ہوگا ایک دفعہ عائشہ کے ساتھ. حضرت علی نے کہا میں بڑا ظالم ہوں گا یا رسول اللہ کہ میں آپ کی بیوی کے ساتھ جھگڑا کروں گا. آپ فرمایا نہیں، وہ ظالم ہوگی اس وقت. تو یا رسول اللہ آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا کہ وہ جب ظلم کرے گی تو تم اس کو واپس چھوڑ آنا جہاں سے وہ آئی تھی. یہ میرا اگلا قرض ہے انجینئر مرزا کے سر پر کہ آپ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں، نمبر ایک پہلی بات تو یہ روایت ضعیف، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یہ لفظ دکھا دو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو ظالمہ کہا ہو کہ یہ ظالمہ ہوگی اور جب وہ ظلم کرے گی. یہ الفاظ مرزا صاحب آپ دکھائیے. ان کے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں، شاگردوں سے کہتا ہوں کہ جا کر سوال کیجئے، مرزا صاحب سے جا کر کہیے کہ حدیث میں دکھائیں لفظ کہاں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ کو ظالمہ کہا ہو. اگر نہیں کہا تو پھر من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ یہ جو
मुफ्ती रबी साहब गुस्ताखियां होती हैं पाकिस्तान में, इन पर कोई कानून वानून नहीं है क्या? मैं इस पे बात करता हूँ, इस पे कानून बने हुए हैं, लेकिन मिर्जा साहब के ऊपर 2 पर्चे हुए हैं। शामिल जहीर साहब ने 2 पर्चे 2 एफआईआर इसके ऊपर कटवाई हैं, लेकिन मिर्जा एक रात भी थाने में नहीं गए। क्यों? कि आप वाली बात है कि पीछे से सेकुलर तबका इतना मजबूत किया हुआ है कि इस बंदे के ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। और मिर्जा साहब ने धमकियां दी हैं कि मैं मिसिंग पर्सन बनवा दूंगा। ये धमकी कौन दे सकता है? जिसके पीछे कोई पावर हो। तो ये कह रहा है मैं आपको उठवा लूंगा, मिसिंग पर्सन बनवा दूंगा। और इनके शागिर्द कैसर अहमद राजा भाई भी मौजूद हैं, इनको भी धमकियां और हमें भी कत्ल की धमकियां इनकी तरफ से आती रहती हैं। यहाँ पर हम उनके कमेंट्स नहीं लगा रहे, मुफ्ती साहब ने तो मुझे बहुत कहा, लेकिन किसी वजह से हम उनके कमेंट्स नहीं लगा रहे। तो मिर्जा साहब, हमारे यहाँ पर कानून है, लेकिन उसको अमल दरामद कराने के लिए बहुत जोर लगता है। लेकिन मिर्जा साहब जैसा बंदा हो और जो सेकुलरिज्म को प्रमोट कर रहा हो, जिसको बिठाया इसलिए गया हो, इनके मोहल्ले के एक शख्स ने मुझे बताया कि मिर्जा साहब जब निकलते हैं, ये बताता है ना, मैं यामाहा मोटरसाइकिल पे जाता हूँ तो 7 डाले इसके आगे पीछे होते हैं, सिविल कपड़ों में कुछ लोग होते हैं जो इसकी सिक्योरिटी के होते हैं, इसको लेकर जाते हैं। और इसका जो बर्फ खाने में पहले बैठता था, इसको उठा के कैंट पे शिफ्ट करा है। तो ये वहां पूरी एक निगरानी में चल रहा है। तो हम यहाँ ज्यादा बातें इसके बारे में नहीं कहते। तो ये हमें दिखाए मिर्जा साहब के अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के ऊपर ये इसने झूठ बोला और उसको मंसूब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ किया। अगली बात, मिर्जा साहब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चला ना बाबे तशाई कोई नहीं, फिर यहाँ से चला और इसने कहा हजरत हसन तशाई कोई नहीं। क्यों? कि हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ पर बैत करके सुलह कर ली। और ये बुखारी की रिवायत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाज़ा इब्नी सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बी बैन अल-फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि अल्लाह, ये मेरा बेटा हसन सैयद है, अल्लाह इसके जरिए से मुसलमानों के 2 अजीम गिरोह में सुलह कराएंगे। मिर्जा साहब ने खवारिज वाला काम किया कि जब खवारिज, हजरत अली ने तहकीम कबूल की तो खवारिज ने हजरत अली को भी काफिर कह दिया। अच्छा, वो हमारे पास वीडियो भी मौजूद है जिसमें मिर्जा साहब कहते हैं खवारिज का स्टांस बिल्कुल ठीक था। तो ये स्टांस था कि उन्होंने हजरत अली को और हजरत अमीर मुआविया को काफिर कहा था, नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। तो यहाँ पर मिर्जा ने भी वही काम किया कि हजरत हसन ने सुलह की तो इसने कहा हसन तशाई कोई नहीं। जरा वो वीडियो बसालत भी चलाइएगा, हम नाजरीन को दिखा दें, इनके स्टूडेंट्स को, कि आपके मिर्जा साहब की जबान कहाँ तक जा रही है, किस बुग्ज में जा रही है, सहाबा के बुग्ज में। हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में इस शख्स ने जो अल्फाज कहे, ये सुनिएगा। फिर इसके बाद इससे अगला कदम भी मैं आपको सुनाता हूं कि मिर्जा साहब की जबान कहां तक चली है, यहां बस नहीं हुई। भी हो जाए, वो कैसे अमीर शाम को गारंटी दे सकते हैं जिसको अल्लाह का नबी वही के जरिए ये बता दे कि ये जन्नम की तरफ लाने वाली जमात है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं रसूलुल्लाह के मुकाबले पे, तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं। तो इसने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के गिरोह को जहन्नमी गिरोह कहा कि ये जहन्नम की तरफ बुलाने वाला गिरोह है। तो हसन इब्न अली तो शाही कोई नहीं। तो इसने इस हदीस के हजरत अम्मार बिन यासिर तख्तुल कफियतुल बागिया यहाँ पर फिट की। और इसने हजरत तलहा और जुबैर अशरा मुबशरा के सहाबी हैं रजी अल्लाह तआला अन्हुमा, उनके बारे में कहा, और अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में कहा कि ये भी तख्तुल कफियतुल बागिया में आते हैं, बागी गिरोह हैं, जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं। अच्छा, जो गिरोह जहन्नम की तरफ बुलाने वाला हो तो क्या उस गिरोह को मारना चाहिए या फिर उसके मारने वाला कातिल जहन्नमी होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना कातिल ज़ुबैर फिन्नार, और हज़रत अली ने खुद उस कातिल को कहा था कि तुझे खुशखबरी हो जहन्नम की, तूने ज़ुबैर को शहीद किया है। तो ये मिर्जा इंजीनियर साहब तो अशरा मुबशरा तक भी नहीं रुके। अगली बात, मिर्जा साहब बड़ा गुस्सा हुए थे कि भाई आप कल को ये भी कहोगे कि मिर्जा ये कहेगा कि अल्लाह जाए तक कोई है ही नहीं, ते नबी तशाई कोई नहीं। तो मिर्जा साहब ने कहा था झूठो, अल्लाह की लानत हो तुम पर। लेकिन मिर्जा साहब रुकिए, जरा सब्र कीजिए, ये बात भी आपने कही है कि कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, शाही कोई नहीं। जरा बसालत पे ये वीडियो लगाकर दिखाइए कि अल्लाह के नबी के बारे में भी मिर्जा ने कहा कि नबी तशाही कोई नहीं। दिखाइए फिर कि जी इंजीनियर साहब कल को फिर आप ये भी कहेंगे कि अल्लाह के जैसा है ही कोई नहीं, तो नबी तशाही कोई नहीं, और झूठो तुम पे अल्लाह की लानत हो। भाई जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि तौहीद का मतलब ही है कि अल्लाह के सिवा कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता, कोई बुजुर्ग, कोई बाबा, शाही कोई नहीं। ये मुफ्ती साहब, ये शख्स कह रहा है जब तौहीद बयान होगी तो गुस्ताखी ऑटोमेटिक, गुस्ताखी जरूरी है। सुभान जरूरी अल्लाह। है गुस्ताखी। यानी अल्लाह की तौहीद बयान करने के लिए नबी की गुस्ताखी करना जरूरी है।
اور صحابہ کی گستاخی بھی کرنا توحید بیان ہوگی تو گستاخی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. تو یہ مرزا صاحب کا نظریہ ہے. تو مرزا صاحب آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں, اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ نبی تک شے ہی کوئی نہیں. تو ذرا ہم اپنے اگلے جو مین ہمارا ٹاپک ہے, بات میری لمبی نہ ہو جائے, بندہ باتیں بہت زیادہ تھی کیونکہ ٹائم بھی کافی ہو گیا. تو آپ نے جو مناظرے کی بھڑکیں ماری ہیں مرزا صاحب, آپ نے مناظرے کے جو چیلنجز دیے ہیں, ذرا آپ یہ دیکھیے, آپ جو شرطیں رکھتے ہیں نا ساتھ کہ آپ اپنے بڑوں سے لکھوا کر لے آؤ, آپ کی یہ شرطیں بھی آج ہم ساری کی ساری پانی میں ملا دیں گے. اور جو آپ نے مفتی طارق مسعود صاحب کو بلایا تھا, آپ نے کوئی شرط نہیں رکھی تھی, آپ نے ان کو دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ مفتی صاحب تشریف لے آئیں اور میں آپ کے انتظار میں ہوں. اچھا اگلی بات, مرزا صاحب جو ہے نا ٹائم قیامت تک کی بات کرتے ہیں, اور یہ ہمیشہ ابلیس نے بات کی, شیطان نے, کہ مجھے ٹائم قیامت تک مل جائے. اور اصل میں مرزا صاحب کہنا یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں قیامت تک کے ٹائم کی بات کر رہا ہوں, آپ کل کو آ جاتے ہو, آپ تو پرسوں آ جاتے ہو, میں نے تو کہا تھا بھائی قیامت والے دن آنا, قیامت تک کے لیے مجھے ٹائم دو اگر میں زندہ رہا تو. یہ شیطان والی باتیں مرزا صاحب کرتے ہیں, اور یہ ٹائم قیامت تک کے, یہ اصل میں کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے ٹائم قیامت تک کا دو. جب کوئی اس کے دروازے پر چلا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتے ہیں. اصل میں انہوں نے کہا تھا ٹائم قیامت تک, مطلب قیامت تک نہیں آنا میرے گھر پہ, تو مجھے مہلت دی جائے قیامت تک کی. تو مرزا صاحب آپ کو میں یہ کلپ سناتا ہوں, آپ ذرا سنیے کہ آپ نے کیا کہا تھا مفتی طارق مسعود صاحب کو. ذرا یہ کلپ لگائیے گا بصالت بھائی, تاکہ ہم ان کو آئینہ دکھائیے, تاکہ اس کو یاد آ جائے. ابھی یہ دیکھ رہا ہے, لائیو دیکھ رہا ہے, ابھی اس کو یاد آئے گا کہ کیسی تیری ذلت ہوئی تھی, اور تیرے شاگردوں کے سامنے ایک دفعہ پھر تجھے اللہ جو ہے نا اس وقت ہم دکھانا چاہ رہے ہیں تھوڑا. انشاءاللہ ہم تو یقین کریں آپ ایک ایک لمحہ جو ہے نا شوق سے گزاریں گے کہ کب مفتی صاحب یہاں پہ تشریف لائیں. مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ میری کرامت ہی یہ نکلے گی کہ یہ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے. اب میری خواہش ہے, بار بار میں ان کو ریکویسٹ کروں گا, سر مفتی صاحب ویلکم, تشریف لے آئیں, ہم ریڈی ہیں آپ کی مہمان نوازی کے لیے. آپ کو ویلکم کرتے ہیں یہاں پہ, آپ تشریف لائیں. اپنا کیمرہ مین بھی بے شک لے آئیں آپ, اور آپ لائیو ویڈیو چلانا چاہتے ہیں چلائیں. مجھے ویسے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ آئیں. دل کر رہا ہے میں ایک بات کروں کہ ٹائم آپ کے پاس قیامت تک کے لیے, آپ کبھی بھی ادھر نہیں آئیں گے, آپ کا کوئی بڑا ادھر نہیں آئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 5 اکتوبر 2021, میں اس وقت جہلم میں ہوں. آپ جہلم کا مشہور چوک دیکھ سکتے ہیں, اور میرا یہ زندگی میں پہلا سفر ہے جہلم کا, اور اس کا بنیادی مقصد انجینئر علی مرزا صاحب سے بالمشافہ بات چیت ہے. جہلم آ چکا ہوں. ان عقائد پر, جو 3 عقائد آپ نے ہائی لائٹ کیے, ان 3 عقائد پر آپ سے انشاءاللہ میں 1.5 گھنٹہ بات چیت کروں گا, اور پھر انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہم آپ نے جو قرآن و سنت میں تحریفات کی ہیں, اور خاص صحابہ کرام جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں, ان پہ جو آپ نے الزامات لگائے ہیں, تو انشاءاللہ پھر ہم 1.5 گھنٹہ ان ٹاپک پر بھی بات کریں گے. میں 48 گھنٹے جہلم کے اندر بیٹھ کے انتظار کروں گا انجینئر صاحب کے رپلائی کا. 48 گھنٹے مجھے جہلم میں آئے ہوئے مکمل ہو چکے ہیں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. ہوا دنیا کے سامنے آپ کا تکبر اللہ نے خاک میں ملا دیا ہے. بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا اپنے آپ کے خیال کے مطابق کہ آپ بیٹھے نہیں, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جو ذلت آپ کی اس وقت ہوئی ہے, اگر آپ بیٹھ جاتے تو اس سے زیادہ آپ نے رسوا ہونا تھا. انجینئر صاحب, مفتی صاحب, ایسا نہ ہو کہ چوتھی شادی جہلم میں کریں اور پھر بار بار مفتی صاحب کا آنا ہو. تو یہ مرزا صاحب آپ کو ایک دفعہ پھر سے ہم نے یاد دلا دیا کہ آپ نے کہا تھا مفتی صاحب آئیں, ہم ریڈی ہیں, اپنا کیمرہ مین بھی لے کر آئیں, اور ٹائم قیامت تک ہے. تو ٹائم قیامت سے وہ پہلے ہی آ گئے تھے, اس وجہ سے آپ چھپ گئے تھے. اچھا, اس میں یہ شرط نہیں تھی کہ فلاں کی ویڈیو بنوا کر لائیں, مفتی تقی صاحب سے ویڈیو بنوا کے لائیں, لکھوا کے لائیں, ایسی کوئی شرط نہیں تھی, بس آ جائیں. شرط نہیں تھی. مفتی طارق مسعود صاحب کو اس سے دعوت دی تھی, اور طارق مسعود صاحب اور اس نے خود ہائی لائٹ کیے تھے کہ ان عقائد کے اوپر گفتگو ہوگی, تو ان عقائد پہ گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے. میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے اس وقت کہا تھا, ہم کراچی میں اکٹھے ہی تھے, میں نے کہا مفتی صاحب آپ چھوڑیں, اس سے عقائد کے اوپر گفتگو نہ کریں, اس سے اس کے عقائد. مفتی طارق مسعود صاحب نے پھر بھی بڑا دل کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں میں اس کے ہی عقائد پہ ہی پہلے گفتگو کروں گا, پھر اگلا جو ہمارا ہوگا پھر ہم اس سے سوال کریں گے. اور پھر یہ مناظرے میں نہیں ہوتا کہ 48 گھنٹے کا ٹائم کسی کو دیا جائے, بندہ 2 گھنٹے کا ٹائم دے کے اپنی فتح کرا کے واپس آ جاتا ہے. تو وہاں جا کر 48 گھنٹے کا ٹائم دینا. پھر مرزا صاحب نے وہاں پر اپنے چینل سے یہ چلی خبر کہ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے اور وہ چھپتا پھر رہا ہے. ہم اس وقت رابطے میں تھے, مصعب عمیر صاحب سے بھی رابطے میں تھے, تو انہوں نے کہا ہم تو کہیں بھی نہیں, ہم تو چھپ رہے. تو ہم نے اس وقت سوشل میڈیا پہ چلایا, بھائی آپ ان کو رسپانس تو دو, آپ کا ایڈمن ان سے بات کر لے. تو مرزا صاحب آپ اس وقت بھی نہیں بیٹھے تھے, آپ کے شاگرد آپ مرزا صاحب اسی ویڈیو میں کہا جو مفتی صاحب آپ کو جواب دیا ہے, کہتا ہوں کراچی والا مفتی نو ابھی تک لوگ کہتے ہیں کہ تو گیا کیوں تھا. بھائی اس کو نہیں کہہ رہے مرزا صاحب, آپ کو کہہ رہے ہیں. آپ پتہ نہیں کس طرح کے بندہ بے شرم ہونا, انجینئر مرزا نام ہے. یہ بات اب میں کیسے برداشت کروں کہ ان کو کچھ نہ, جب انہوں نے دیکھا کہ یار میں بلاتا ہوں تو یہ تو آ جاتے ہیں, اب انہوں نے ایک شرط لگائی کہ نہیں مفتی تقی صاحب سے ویڈیو بنوا کے لاؤ. جی, اب اس نے دیکھا کہ یہ تو کام خراب ہے, آ جائیں گے, اب میں ایسی شرط لگاؤں کہ بھائی آپ جو ہے لکھوا کر لیں.
تو لکھوانے کی جب اس سے بات کی تو ہشام الہی ظہیر صاحب، اگر کہیں گے تو ہم ان کی آڈیو بھی ویڈیو بھی ان کو دکھا دیں گے، انہوں نے اس کو کہا تھا میں ساجد میر صاحب سے میں لکھوا لیتا ہوں. تو اگلے ہی ہفتے ان کا کلپ آیا، میرا رابطہ حسن علی نقوی کے ساتھ، تو میں نے کہا انہوں نے ساجد میر صاحب سے لکھوا لی ہے. تو انہوں نے اگلے ہفتے کلپ لگایا کہ لکھوانا کافی نہیں ہے، ویڈیو بنوائے، ویڈیو ہونی چاہیے. ہشام الہی ظہیر صاحب اس پر بھی راضی ہو گئے تھے کہ میں ویڈیو بنوا لیتا ہوں، اس کو کہو ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہو جائے، ہمارا ابو یحییٰ نور پوری نمائندہ ہوگا، ہم اس کے بارے میں لکھوا دیتے ہیں، یا آ کے آپ سے گفتگو کرے گا. تو اس سے کہا کہ ساجد میر خود بیٹھے، تیسری جگہ پہ آ گیا. اچھا یہ ادرس کی وضاحت کر دیں کہ ساجد میر صاحب، ہشام الہی ظہیر صاحب یہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ اہل حدیث سے، اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ یہ پتا چل جائے کہ یہاں جو دفاع ہو رہا ہے نا وہ مکمل اہل روایت کا ہو رہا ہے. جی بالکل. اگلی بات، اب مرزا صاحب آپ نے جو یہ ڈھونگ رچایا نا یہ بھی ختم ہو گیا. اب ہم آپ کو ثبوت بھی دکھاتے ہیں کہ آپ نے کہا تھا ویڈیو بنوا کر آؤ، تو ذرا ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب جب آپ کے پاس آئے تھے تو وہ ویڈیو بنوا کر آئے تھے. ذرا بصالت پہ یہ ویڈیو لگائیے گا اور حنیف قریشی صاحب کی بھی بات ان کو سنائیے گا، تاکہ ان کو یاد آ جائے کہ یہ آپ کے سارے جو شرطیں ہیں یہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں اور آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو. شرط کے پیچھے چھپتے ہیں کہ فلاں بڑے بزرگ سے لکھوا کے لاؤ، ویڈیو بنا کے لاؤ. تو ہم نے ان کی یہ شرط جسے کہتے ہیں سود سمیت ہم نے پوری کر دی تھی، کیونکہ مرزا صاحب خود اپنی ویڈیو میں تسلیم کر چکے ہیں کہ قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی ایک بڑی شخصیت اہل سنت و جماعت میں ہیں جن کا رتبہ عہدہ بڑا ہے، اور وہ ہیں حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب. اور وہ آپ سمجھ لیں اس وقت سب سے بڑا ان کا باب ہے. مفتی منیب صاحب تو ان کے بورڈ کے ہیڈ ہے نا، وہ اس بورڈ کا بھی سرپرست اعلیٰ ہے. تو مرزا صاحب کی طرف سے یہ شرط تھی کہ مسلک کے بڑے، یہ ہمیشہ کہتے تھے بڑوں کو نکالو، بڑوں کو آواز لگواؤ یا ان سے لکھوا کر لو. تو اب مفتی منیب الرحمان صاحب سے بھی جو بڑے تھے، تو ہم نے ان سے مناظرے میں جانے سے قبل نہ صرف یہ کہ اجازت لی، دعا کروائی، بلکہ ویڈیو بنا کر ہم لے کر گئے کہ بھائی ہمیں اجازت ہے کہ ہم مرزا محمد علی جیلمی کے ساتھ مناظرہ کریں. حضور جیلم جا رہے ہیں مناظرے کے لیے مرزا محمد علی کے ساتھ، دعا بھی فرمائیں اور اجازت بھی عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی تمہارے ہاتھوں آپ کو غلبہ عطا فرمائے اور باطل کو نیک کو ناموس فرمائے. تو مرزا صاحب کو پتا تھا کہ اب تو میں جناب ہاتھوں، پاؤں، ناک، کان اور گردن سمیت بالکل کڑکی میں آ گیا ہوں، اب مجھے کسی قسم کا کوئی جناب نکلنے کا چانس نہیں ہے. اور ظاہر ہے جب ہمارے سامنے بیٹھتے وہ پہلے ہی کہتے کہ جی شرط منیب الرحمان صاحب کی لاؤ، تو ہم ان کو دکھاتے کہ جناب یہ ان سے بھی بڑے بزرگوں کی یہ شرط ہے، اور یہ وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں منیب الرحمان صاحب بھی بارہ بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ ہیں. تو اس وجہ سے مرزا محمد علی جیلمی صاحب بالکل نہ وہ سامنے آئے، نہ انہوں نے ہمیں اوپر بلایا. تو جی مرزا صاحب آپ کی یہ شرطیں پوری کر لے آؤ، بڑوں سے لکھوا کر آ گئے. آپ نے کہا ویڈیو بنوا کر آؤ، تو ویڈیو بھی بن گئی، آپ کے سامنے آ گئی. لیکن نہ آئے تو آپ نہ آئے، اور قیامت نہیں آئی ابھی تک. اس وجہ سے آپ باہر نہیں آئے اپنے خود سے، اپنے ہی اکیڈمی میں اندر ہی چھپ کر بیٹھے رہے. تو مرزا انجینئر صاحب یہ ریلیونٹ ہو گیا کہ فلاں کی ویڈیو سب کچھ آ چکا، چاہے وہ مختلف سے آیا ہو، آ گیا، اس کو نہیں آنا ہے. جی اس کو نہیں آنا ہے. تو اب یہ بات کرنا ذرا ہمیں بھی شرم آ رہی تھی، ہنسی آ رہی تھی کہ مرزا صاحب ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ لکھوا کے لے آؤ اپنے بڑے سے. یا یہ باتیں بھول جاتے ہیں یا پھر اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی. اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے کہوں گا کہ آپ بھی شرم لیس ہو چکے ہیں، آپ کو بھی اب شرم نہیں آتی کہ آپ استاد کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ بھی ذرا ہنس لیا کریں کہ ہمارا استاد کیسے ہمیں الو بنا رہا ہے، ہمارا کدو کاٹ رہا ہے. تو آپ انجینئر مرزا صاحب، آپ کے سر پہ ہمارے آج کی سٹریم جو ہے یہ آپ کے تابوت کی آخری کیل ہوگی انشاءاللہ. اس سے مزید آپ بھڑکے ہی ماریں گے، شور پہنچائیں گے، وہی زبان استعمال کریں گے. مفتی ربیع صاحب اب میں چاہوں گا کہ آپ یہ جو ہم پر الزام لگتا ہے سب پر، جو بھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ بھائی یہ میری وجہ سے ویوز حاصل کرتے ہیں، ذرا اس کی حقیقت بیان کر دیں بھائی، وہ بہت ضروری ہے. پھر میں مولانا عمران صاحب اور پھر قیصر بھائی کی طرف آؤں گا انشاءاللہ. جی جی بالکل. انجینئر مرزا صاحب، اچھا انہوں نے کہا کہ مفتی طارق مسعود کیوں آیا تھا؟ فیم لینے کے لیے، حالانکہ ان کی ویورشپ اس سے زیادہ ہے اور ان کے سبسکرائبرز ان سے زیادہ ہیں، یہ تو ان کے پاؤں میں بھی نہیں ہے. اچھا تو اب مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کے بارے میں کہہ رہے کہ میرا نام لیا اس نے اور ویوز کے لیے لیا. تو بھائی انجینئر مرزا صاحب آپ کی ڈیڈ باڈی ہے، آپ مارکیٹ میں مر چکے ہیں، آپ کو کوئی سنتا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے مارکیٹ میں کسی نہ کسی کی تصویر لگا کر اور کسی نہ کسی کے اوپر اس طرح کی گفتگو کر کے آپ اپنے آپ کو زندہ رکھتے ہیں. ذرا بصالت بھائی یہ شیئر کیجئے گا کہ مرزا انجینئر صاحب
जिस अपनी वीडियो पर किसी की तस्वीर नहीं लगाई हुई उसके व्यूज कितने हैं, और जहां जहां इसने तस्वीर लगाई हुई है तो वहां इसके व्यूज कितने हैं। और मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब की जहां इसने तस्वीर लगाई है, ये परसों की है कि परसों भी 2 लाख 2.5 लाख क्रॉस कर चुकी थी सिर्फ मुफ्ती यासिर नदीम वाजी साहब की तस्वीर की वजह से। तो मिर्जा साहब आपने व्यूज तो हमारी तस्वीर के खाते में लिए हैं। ये देखिए कुरान आसान तर्जमा और तफसीर, इसमें कितने व्यूज हैं? 10K। 18,000, एक में 15,000, एक में 18,000 है। एक में 18,000। तो ये है मिर्जा साहब आपकी अपनी अच्छा, मैं वीडियो बता के दूं व्यूज। कि हमारा जो रूटीन लाइव होता है हर हफ्ते, तो उसमें ऑन एन एवरेज 50 से 60,000 व्यूज होते हैं। तो और उसमें हम किसी की तस्वीर नहीं लगाते हैं, किसी की तस्वीर नहीं होती है जी। अगला हजरत दिखा दें। ये पहले किए, 10 दिन पहले किए। अच्छा, अब आगे देखिए कि यहाँ जिसने तस्वीर लगाई हुई है तो ये कहाँ गई हुई है? 231K। अब यहाँ पर इसने जो तस्वीर लगाई है इसकी वजह से, अब आगे कीजिएगा। हनीफ कुरैशी आ गए। अब यहाँ इसने तस्वीर नहीं लगाई हुई, पब्लिक क्वेश्चन यहाँ कीजिएगा, बसालत भाई पीछे पीछे कीजिएगा। हाँ, ये यहाँ तस्वीर नहीं लगाई हुई तो यहाँ पर 52K, यहाँ पर तस्वीर नहीं है तो 52K आ गया। अब जहां जहां तस्वीर है, यहाँ शाम की इसने तस्वीर लगाई तो यहाँ पर लाख से क्रॉस कर गई, 5 लाख से क्रॉस कर गई। तो यहाँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान, अच्छा मुफ्ती इससे खुद कहा कि ना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मेरा नाम लेते हैं, ना मुफ्ती मुनीबुर रहमान मेरा नाम लेते हैं। तो मिर्जा साहब जब ये बड़े हजरत आपका नाम तक नहीं लेते तो आप इनकी तस्वीरें क्यों लगाते हो? आप इनके नाम क्यों लेते हो बार बार? मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो मुझे तो यूं लगता है आपको जानते ही नहीं होंगे कि है कौन। और एक जगह मैं गया हुआ था तो वहां मैंने बात की कि मैं इंजीनियर मिर्जा पे, उन्होंने कहा वो कौन है? तो बहुत बड़े आलिम थे। तो मिर्जा को तो अक्सर जानते ही नहीं है, ये अपने जाम में समझते हैं कि मैं बहुत बड़ी शख्सियत हूँ। तो मिर्जा साहब आप हमारी तस्वीरें लगाकर हमारे बड़ों की ये तस्वीर भी सामने आ जाए ना मुफ्ती साहब, ताकि मुकदमा कायम हो जाए कि मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब की तस्वीर के साथ भी ये इन्होंने तकरीबन 2.25 लाख व्यूज, 2.5 लाख से क्रॉस कर गई थी सिर्फ मुफ्ती साहब की तस्वीर लगाने से। मिर्जा साहब आपने व्यूज लिए हैं, तो मिर्जा साहब आप मुफ्ती साहब को ना कहिए आपकी व्यूज नहीं आ रहे थे, तो आपने मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजी साहब की तस्वीर लगाकर व्यूज हासिल किए। तो सारा चक्कर आप मार्केट से डेड बॉडी आपकी लेकर घूम रहे, कौन आपको सुनेगा? तो आप इस तरह की गुफ्तगू करके कभी सहाबा पे तबर्रा, कभी किसी पे, कभी किसी पर। और दूसरा ये कि जब आप दिखाते हो ना कि इन अकायद का जवाब दो, वो तो मकतबा बरेलवी हजरात ने किए हैं एतराज, तो आपके एतराज नहीं है, वो उनके हैं। तो आप किसी के एतराज उठा के क्यों दिखा रहे हो भाई? आप अपनी बात करो,